سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سعد خزائی کے مقام پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ سانحہ کربلا کے پہلے شہید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین کو آگاہ کر سکے۔ امام حسین کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے کچھ افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فرزدق شاعر سے ملاقات۔ وادی تنیم سے سفر کر کے جب امام علی مقام کا قافلہ جب وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کوئی خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی زمین کی خریداری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں عواد بن اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری ثابت کرتی ہے کہ امام حسین کسی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اور کی لشکر حسینی میں شمولیت اور بنی یزید رہائی کوفہ کے بہادر دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین عراق پہنچ چکے ہیں، اس نے ہور کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے راستے میں بھیج دیا گیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ صبح عاشور نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج نے امام حسین کو قتل کرنے کے درپے ہیں تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں شامل ہو گیا اور شجاعت اور بہادری سے لڑتے ہوئے امام علی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میدان کربلا کے آخری شہید۔ میدان کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدستان سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کربلا اس جدوجہد کا آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔